بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور مرتضیٰ دورانی. ناظرین، اس وقت مظفر آباد میں آزاد کشمیر کے معاملات پر اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس ابھی جاری ہے اور شام سے شروع ہونے والی اس اجلاس میں آزاد کشمیر کی جو پارلیمانی یعنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے صدور اور سابق وزیر اعظم سے مشاورت جاری ہے. دوسری طرف آج جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نون کی مرکزی جو قیادت ہے ان کی طرف سے جو آزاد کشمیر ان کی اپنی جماعتیں ہیں ان کو نیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے. اور دوسرا آج جو یعنی 9 مئی کے جو ملزمان تھے ان کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہو گئی ہیں. یہ 3 موضوعات ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں جو مظفر آباد میں اعلیٰ سطحی جو مشاورتی اجلاس جاری ہے. اور جناب عامر صاحب، آپ سے شروعات کرتے ہیں تھے جو اجلاس یعنی کل سے جو اطلاع تھی کہ آج اعلیٰ سطحی اجلاس اور وہ اجلاس ابھی شروع ہے، تو ناظرین جاننا چاہ رہے اس اجلاس میں کیا ہوا اور اجلاس ابھی کون کون لوگ اجلاس سے فارغ ہو چکے ہیں؟ راہ صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے کہا تھا انتہائی غیر معمولی نوعیت کا ہے، اور اس اجلاس میں بیسکلی صبح 10 بجے شروع ہونا تھا، لیکن وہ جو مہمان تھے اس میں اور جو عسکری شخصیت یہاں اسلام آباد سے جا رہی تھی ان کے دیر سے جانے کی وجہ سے جو ہے اجلاس 2 بجے تک جو ہے وہ نہ ہو سکا. اور اجلاس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ اس میں ساری جو ہے سیاسی قیادت موجود تھی. پاکستان پیپلز پارٹی میں جو 3 لوگ تھے، پارٹی کے صدر چودھری محمد یاسین صاحب اور چودھری لطیف اکبر صاحب اور سابق صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار یعقوب صاحب، اس میں ایک نام جو ہے وہ اضافی ڈالا گیا پیپلز پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں فیصل ممتاز راٹھور. اور اسی طرح جو ہے وزیر اعظم اور سینئر وزیر جو ہے وہ بھی اس میں شریک ہوئے، اور راجہ فاروق حیدر صاحب سابق وزیر اعظم، اسی طرح جو ہے سردار عتیق احمد خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب، جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر حسن ابراہیم صاحب، اور اسی طرح جو ہے باقی جو تھے جو شرکا تھے انہوں نے کیا. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے صبح جو ہے جب یہ دیکھیے غیر معمولی نوعیت کی جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری ایکٹیویٹی شاید انہیں جو ہے وہ اکٹھے کر رہے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی کابینہ کے اراکین اکٹھے کی اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی سب سے پہلے مجھے اور میرے کابینہ کے اراکین کو جو ہے وہ ملنے دیا جائے. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور کا نام کیونکہ پیپلز پارٹی کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا، تو فیصل ممتاز راٹھور نے وزیر اعظم کے ساتھ جانے سے ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ مدد کی کہ وہ اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے اس گروپ میں اگر انہوں نے ملنا ہے تو سارے لوگوں کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی گئی 2 بجے سے. لیکن جو ایسا خبر دینی ہے جو آج کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس پہ اگلا سوال. اچھا، یہ جو ہے نا یہ اجلاس جو ہے ابھی جاری ہے، اس میں ابھی تک جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سب سے پہلے انوار الحق صاحب نے وہ کیا تھا، بریفنگ دی اور جو ان کے جو حکومتی اقدامات تھے ان کی کارکردگی تھی اور آئندہ کی جو حکمت عملی ہے اس سے آگاہ کیا. اور اس کے بعد جو ہے قیوم نیازی صاحب نے اپنے موقف سے آگاہ کیا. اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب نے کیا، چودھری محمد یاسین صاحب نے کیا، اور اس کے بعد جو ہے راجہ محمد فاروق حیدر صاحب کی جو ملاقات ہوئی. تو ابھی یہ اجلاس جاری ہے اور جو مذکورہ شخصیت ہے جو مظفر آباد میں اس آئینی بحران کا حل تلاش کرنے حکومتی اور سیاسی بحران کا حل تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ جو ہے آج رات کو بھی قیام کریں گے. اور یہ مشاورتی جو سلسلہ ہے قیادت سے تو آج ہی ملاقات ہو جائے گی. ابھی تک جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ راستے میں ہیں، تنویر الیاس صاحب نہیں پہنچے، ابھی ان کی تنویر الیاس صاحب سے بھی ملاقات ہوگی. تو اس بحران کو حل کرنے کے لیے اور اس کے لیے تجاویز طلب کی جا رہی ہیں اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے اور یہاں تک معاملات کیسے پہنچے ہیں اور اس کا حل کیا ہے. دورانی صاحب، آپ بتائیں کہ اس اجلاس میں یعنی کیا ہوا، یعنی کس نے کیا کہا اور یہ پھر کہ یعنی بات کہاں جا کر رکے گی؟ ہاں جی رائے صاحب، بہت شکریہ. اصل میں ایک تو اجلاس کے اوپر پورے آزاد کشمیر کی جو ہیں وہ نظریں لگی ہوئی ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ یہ اس طرح کی میٹنگ یا اس طرح کے اجلاس جو ہیں وہ پبلک نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس طرح کی اعلیٰ شخصیت جو ہیں عسکری، ان کا نام آنا پھر ان کو جو ہے نا اس طرح وہ ان کو مظفر آباد ہی نہیں جانا چاہیے تھا، ان کو اسلام آباد میں ہی یہی جو مشاورت ہے. یہ کئی بار ہماری جو ہے نا لیڈرشپ عسکری قیادت سے پچھلے 15-20 سال 30 سال سے اس طرح ملاقاتیں کرتی رہتی، لیکن کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ماحول جو پیدا کیا گیا اور آج سوشل میڈیا پہ سارا دن یہ جان کی کیفیت رہی کہ جی آج وزیر اعظم نئے وزیر اعظم کے لیے کوئی انٹرویو ہو رہے ہیں یا کوئی کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی
مطلب لوگوں کو آپ نے ایک نئی جو ہے نا ٹاپک دے دیا نیا کہ جی ایسے بھی معاملات ہینڈل ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ مظفر آباد میں اگر یہ اجلاس ہوتا بھی تو اس کو اتنا خفیہ رکھنا چاہیے تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. البتہ اس اجلاس کی مظفر آباد میں کوئی ضرورت نہیں تھی, یہ اسلام آباد میں ہو سکتا تھا. پہلے بھی اسلام آباد میں ہوتے رہے. اسلام آباد میں میٹنگز ہوتی ہیں, مشاورت ہوتی ہے, سیاسی لیڈرشپ کی بھی ہوتی ہے, عسکری قیادت کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو. اچھا, اس میں ہوا کیا اجلاس میں؟ اس میں جو زیادہ تر جو ہے وہ اعلیٰ شخصیت جو گئی ہماری, وہ قابل احترام جنرل صاحب نے سیاسی لیڈرشپ سے بڑے پولائٹ انداز میں اور بڑے مطلب ایک سمجھ لیں دوستانہ اور ایک بڑے خوشگوار ماحول میں گفتگو کی, اور یہ انہوں نے ڈسکس کیا کہ جو آزاد کشمیر میں اس وقت موجودہ بحران ہے اور یہ جو کیفیت ہے آزاد کشمیر کے حالات کیوں پیدا ہوئے, اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. تو اکثریت جو ہماری لیڈرشپ ہے, جو میری اطلاعات ہیں, انہوں نے ایک تو یہ بات کی کہ یہ آزاد کشمیر میں 1.5 سال سے آپ نے تجربہ کیا ایم ایل ایز کی حکومت کا, یہ تجربہ ناکام ہو گیا کیونکہ اس حکومت کو سیاسی طور پر عوامی حمایت حاصل نہیں ہے. عوام کی جو ہے یہ دیکھیں کہ جو اکثریت ایم ایل ایز ہیں جو فارورڈ بلاک کے ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی پیچھے سے پی ٹی آئی کی جماعت کی جو حمایت وہ ختم ہوگی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو کارکن ہیں وہ بھی اس وقت ڈس ایسوسیٹ ہیں. تو جتنی جو لیڈرشپ ہے ان کا ایک موقف تھا کہ اس بحران کا ایک ہی حل ہے کہ یہاں پہ ایک مقبول وزیر اعظم اور مقبول حکومت کی ضرورت ہے جو عوام کی سے ہو, عوامی حکومت ہو اور عوامی جو اس کو تائید اور حمایت حاصل ہو, تو اس بحران کا حل نکل سکتا ہے. اس میٹنگ کا خلاصہ یہی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سارا جو انہوں نے بحران کا ذمہ دار جو ہے وہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب کو قرار دیا ہے کہ انوار الحق صاحب کے پاس اس وقت عوامی حمایت نہیں ہے, وہ ایک ان پاپولر لیڈر ہیں, اور اگر ان کو حمایت حاصل ہے تو صرف ایکشن کمیٹی کی. عمر صاحب, آپ کی یہ ایک تو میں ملاقات کرنے والوں سے میں آپ سے سوال پہلے یہ وضاحت کر دوں, جو مرتضیٰ درانی صاحب نے کہا ہے نا مذکورہ شخصیت گئی اور یہ اجلاس آف دی ریکارڈ رہنا چاہیے تھا. میں آپ کو یاد ہو کہ جس دن یہ اجلاس, جس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ان لوگوں سے ٹویٹ کرایا اپنے لوگوں سے اور سوشل میڈیا پہ یہ پروگرام کیا ہے کہ جی ان کے عدم اعتماد اور سیاسی بحران جو ہے وہ بڑھ گیا اور انوار الحق قائم رہیں گے, اور پھر جو ہے انوار الحق نے لینٹر ڈال دیا. یہ بات آپ کو یاد ہے, میں نے اس دن اپنے پروگرام میں رائے صاحب یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم نے نہ صرف یہ کہا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ ایک اعلیٰ عسکری شخصیت جو ہے جو پہلے بھی مظفر آباد تشریف لے کے گئے, وہ انہیں جو ہے پراپر جو ہے ان کو اور ان کے مالکوں کو سمجھانے کے لیے خود مظفر آباد جائیں گے اور ان کو اس جانے سے پہلے جو ہے وہ پراپر شیٹ اپ کال بھی مل جائے گی. اچھا عمر یہ صاحب, جو ہے بیسکلی اس اجلاس کی جو مشہوری ہوئی وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے ہوئی ہے, وہ اس کے علاوہ نہیں ہے. اچھا عمر صاحب, جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بات کی یا یعنی اس نے یعنی جو اجلاس میں کس نے کیا کہا, کیا اصل وہاں ہوا کیا, یعنی کس نے کیا موقف اپنایا گیا, یعنی آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس نے کیا کہا مقتدر شخصیت؟ راج صاحب, ایک تو یہ بات ہے کہ اس بحران میں جو ہے ظاہر ہے وہاں پہ کوئی اس طرح کا ماحول تو نہیں ہوتا کہ کسی نے لڑائی جھگڑا تو کرنا نہیں ہوتا, ون ٹو ون ملاقات ہوئی, بیان ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ ساری سیاسی قیادت سے الگ الگ ملاقات ہوئی اور تقریباً جو ایک رف سا جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ 30 منٹ جو ہے وہ کے درمیان بات کی جائے. تو جو بظاہر لگتا ہے کہ زیادہ جو ہے سب سے زیادہ ٹائم جو ہے پہلے جو انیشلی جو ٹائم لیا ہے وہ انوار الحق صاحب نے کو 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ لیا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی کابینہ کے اراکین کے ساتھ آنا چاہتا تھا, پورے فارورڈ بلاک کو ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس وقت عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑا تھا, تو وہ سارے لوگوں کے ساتھ آنا چاہتا تھا. لیکن باوجود کہ جی ان سب لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ کرنے کے بجائے آپ نے یہ کہا, تو ایک تو انہوں نے وہ زیادہ ٹائم لے لیا. انوار الحق صاحب نے جو اقدامات تھے اور وہ جو عسکری شخصیت ہو گئی ہے, ایک سب سے پہلے جو میں بات بتا دوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے, کیونکہ جس طرح سوشل میڈیا پہ کل سے وہ بات چل رہی ہے کہ آج کا جو اجلاس ہے وہ کوئی نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے نہیں تھا, نہ کسی کو نامزد کرنا تھا, جائزہ لینا تھا, نہ نئے وزیر اعظم کے لیے کوئی انٹرویو تھی. ٹھیک ہے جی, بیسکلی یہ جو اجلاس تھا وہ آزاد کشمیر کے بحران کا جائزہ اور اس کے حل کے لیے تھا کہ آزاد کشمیر میں جو سیاسی بحران ہے اور بار بار جو ہے وفاقی حکومت کی کوششوں کے باوجود جو ہے آزاد کشمیر میں انریسٹ کیوں ہے, اور حکومتی جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کے اوپر کیوں ساری سیاسی قیادت اور سارے لوگ جو ہے وہ عدم اعتماد کیے ہوئے ہیں. تیسری یہ بات ہے کہ جی کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک تاثر دے رہے تھے
کافی عرصے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اور ان کی بیکنگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ ہے. یہی وجہ تھی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ فاصلے بڑھ گئے. جس طرح ہم نے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ جی اگر آپ قیام پاکستان سے لے کے یا کہ آزاد کشمیر کے آزاد ہونے سے لے کے 24 اکتوبر سے لے کے اگر 20 اپریل 2023 تک کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کبھی اس دور میں بھی معاذرائی نہیں ہو سکی جب مقبول بٹ کی شہادت ہوئی اور نیشنلسٹ جو ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑا جو ہے وہ موقع تھا. لیکن اس کے باوجود یہ جو 2023 20 اپریل سے لے کے ابھی تک یہ جو 20 دسمبر تک کے جو واقعات ہیں اس نے جو ہے وہ پاکستانیت کا اور پاکستان کے نظریے کو آزاد کشمیر میں کمزور کیا اور جس کا جو نقصان ہے وہ اس حکومتی اقدامات تھے. لیکن کیونکہ اس کے اوپر وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے اس کا یہ تو وزیر اعظم کو ہی پتہ ہوگا کہ انہوں نے اس کو کیسا ڈیفینڈ کیا ہے. لیکن جو سیاسی قیادت ہے رائے صاحب, میرے جو اطلاع ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی کی جو قیادت ہے انہوں نے جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو چارج شیٹ کی ہے. اور ایک جو ہے وہ رائے صاحب جو بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو ایم ایل ایز کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں, ممبران اسمبلی کی جو حکومت ہے جس میں سیاسی جماعتوں کو غیر فعال کر دیا گیا, اس کا جو ہے وہ تجربہ ناکام ہو گیا. اور اگر انوار الحق صاحب نے حکومت کرنی ہے تو یہ جو 23 لوگ ہیں جو آزاد کشمیر کی سیاست کے بے نامی بنے ہوئے ہیں یا ان کو جو ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے ان کے پیچھے, ان کے جو ہے وہ نیچے ورکرز نہیں ہیں, ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, ان کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اور جس جماعت سے وہ آئے ہیں اس کو یہ چھوڑ چکے ہیں, اس کے یہ غدار ہیں یا وہ پی ٹی آئی والے وہ کہتے ہیں وہ آج لوٹے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آج جو ہے وہ خالد یوسف جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے جو ہے وہ عمران خان سے جا کے جیل میں بھی ملاقات کی اور انہوں نے یہ جو آزاد کشمیر میں صورتحال ہے اور پارلیمانی پارٹیوں کا ہے تو اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے بھی کچھ ہدایات جاری کر دی ہیں اپنی پارٹی کو, کیونکہ اس وقت قیوم نیازی صاحب جو ہے وہ پارٹی اجلاس میں تھے تو رابطہ نہیں تھا اور عمران خان صاحب کا وہ نہیں تھا, تو انہیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہوگا کیا کہتے ہیں انوار الحق صاحب کے حوالے سے وہ ہے. لیکن ایک بات جو مجھے بتائی گئی ہے کہ انہوں نے مقصد انوار الحق صاحب کو جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ سخت موقف اختیار کیا ہے عمران خان صاحب نے بھی. تو یہ جو اجلاس ہے اس میں ایک تو یہ کیا گیا ہے, دوسرا یہ ہے جو ایکشن کمیٹیز کی یہ ہے آزاد کشمیر میں جو پولرائزیشن ہوئی ہے اس کا جو ہے ذمہ دار بھی انوار الحق صاحب کو ٹھہرایا گیا ہے. اور اس کا حل جو ہے بظاہر جو زیادہ تر لوگوں نے وہ کیا ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اسے کسی نہ کسی مقبول سیاسی جماعت کی جب تک حکومت نہیں ہوتی اس وقت تک اسے قائم نہیں رہے گا. اور فاروق حیدر صاحب نے اور جو یاسین صاحب نے زیادہ جو ہے وہ سخت موقف اختیار کیا. اچھا درانی صاحب, کیا یہ جو آج اعلیٰ سطحی مشاورت ہے کیا یہ جاری رہے گی, کل بھی رہے گی, اور اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ میری اطلاع یہ ہے کہ جی یہ مشاورت جو ہے وہ 2 دن کے بعد دوبارہ ہوگی اور اسلام آباد میں اب ہوگا, اس حوالے سے مشاورت ہوگی. اس سے پہلے جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان اور پریزیڈنٹ پاکستان جو ہے ان سے بھی ملے مشاورت کر کے پھر جو ہے دوبارہ آزاد کشمیر کی سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں کریں گے 2 دن کے بعد. تو آج تو جو ملاقاتیں ہو جائیں گی, آج کے بعد پھر یہ چیپٹر آج کلوز کریں گے, تو اگلے 2 دن جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان آصف زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ. وہاں سے جو ہے پھر فائنل جو ہے اس کو جو شیپ دی جائے گی, جو فائنل اس کو سٹرکچر کیا جائے گا, اس کے بعد پھر آزاد کشمیر کی لیڈرشپ سے 2 دن کے بعد پھر ملاقاتیں ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ جو اگلے 2-4 دن ہیں وہ آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ آزاد کشمیر کے بحران کا ابھی تک حل نہیں نکالا جا سکا. دیکھیں یہ اتنا بڑا اعلیٰ سطحی اجلاس مظفر آباد میں ہوا, لیکن مظفر آباد میں صرف تجاویز دی گئیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان سے اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کا کوئی فائنل جو نتیجہ خیز جو ہوتا ہے نا اجلاس کا, جو یہ فائنل رزلٹ وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا. وہ ابھی 2 دن کے بعد جب دوبارہ اجلاس ہوگا اس کے بعد جو ہے نا اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, چاہے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے وہ استعفیٰ لیں یا عدم اعتماد کی کارروائی کریں, یا پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر کو آئندہ 6 مہینے کا یا 3 مہینے کا دوبارہ ٹائم دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس دوران اپنی گورننس بہتر کریں. اگر وہ 3 مہینے یا 6 مہینے میں گورننس بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہی وزیر اعظم جو ہے اگلے الیکشن تک کنٹینیو کریں گے. ادروائز جو ہے وہ پھر شاید آزاد کشمیر میں ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے. تو ان 3 آپشنز پر غور ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم سے استعفیٰ لیں یا عدم اعتماد پیش کی جائے, یا پھر تیسرے آپشن کے طور پہ
वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह कंटिन्यू करें एज ए प्राइम मिनिस्टर, और 3 महीने या 6 महीने के दौरान वो अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें। अच्छा अमर साहब, कि हम अपने कई प्रोग्राम में इस बात का हम बताते रहे अपने नाजरीन को कि जो आज़ाद कश्मीर का बहरान है गुज़श्ता 7-8 माह से जिसमें शिदत हुआ, उसमें जो आज़ाद कश्मीर की जो जमातें वफाकी पार्टियाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम यूनियन, ये इसकी जो मर्सी लीडरशिप है तो ये यानी ये बराबर के ज़िम्मेदार है, इन्होंने आज़ाद कश्मीर को बेबस कर दिया, आज़ाद कश्मीर पर तवज्जो नहीं दी। तो एक खबर ये थी कि ये जो आज जब ये इजलास आज आला सतह इजलास मुज़फ़्फ़राबाद में यानी शुरू होने से कबल इस्लामाबाद से मुस्लिम यूनियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने आज़ाद कश्मीर के अपने जो जमायती कायदीन हैं उनको टेलीफोन करके नए हदायत जारी किए। नाज़रीन को बताएं कि वो नया हदायतनामा क्या है जो आज सबसे बड़ी खबर है कि नामा को हुक्मनामा जारी हुआ। राय साहब, एक तो ये बात है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि इस बुरहान के जो ज़िम्मेदार हैं वो कोई राजा फ़ारूक हैदर साहब या शाह गुलाम कादर साहब नहीं हैं, चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, लतीफ़ अकबर साहब या सरदार याकूब साहब नहीं हैं। इस आज़ाद कश्मीर का जो बुरहान है उसके अगर 4 लोग ज़िम्मेदार हों तो एक मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे या शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं, उन्हें एक, और इसी तरह जो है बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो एक और एक, ये 2 पार्टी जो लोग हैं। तीसरे इस बुरहान है इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने अनवारुल हक साहब को गैर मकबूल और गैर मारूफ होने के बावजूद जो है उन्हें वज़ीर आज़म बरकरार रखा हुआ है। और चौथे जो ज़िम्मेदार हैं वो खुद अनवारुल हक साहब हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने एक बहुत ही अच्छा मौका दिया, उसके बावजूद वो जो है वो सिस्टम नहीं चला सके और आज़ाद कश्मीर के हालात जो है वो रोज़ाना जो है अबतर होते रहे। और वज़ीर आज़म जो है छोटे छोटे पैटी इशूज़ और अपनी ज़ाती इंतकामी कार्रवाइयाँ और अपना स्कोर सेटल करने में लगे रहे। वैसे आज जो सबसे बड़ी खबर है, एक तो ये खबर तो हम कल दे चुके थे ना कि ये इजलास हो रहा है, हम ये भी खबर दे चुके थे कि जी कश्मीर में जो है वो लोगों का टेम्परेचर ठीक नहीं है। लेकिन आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि आज सुबह जो है मेरी इतला के मुताबिक जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने राजा फ़ारूक हैदर साहब और शाह गुलाम कादर साहब को कॉल करके उन्हें जो है वो ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि अनवारुल हक साहब को मज़ीद टाइम दिया जाए, तो आप जो है उन्हें टाइम दें और इसके लिए कोई गुंजाइश निकालें और इनके लिए जो है वो करें कि कोई रास्ता निकले कि अनवारुल हक को जो है एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पे या मज़कूरा जो शख्सियत है उन्होंने कोई मैनेजमेंट की हुई थी तो इसके ऊपर के जी आला जो है वो अस्करी क़यादत की ख्वाहिश है कि ये उनके जो है वो अनवारुल हक साहब नुमाइंदे हैं तो उन्हें जो है वो मज़ीद इक़्तिदार में कायम रखा जाए। एक तो राय सब ये है। दूसरी ये है, मेरे पास इतला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपना जो आज़ाद कश्मीर के मामलात के इंचार्ज हैं चौधरी मोहम्मद रियाज साहब उनके ज़रिए जो है वो ये हिदायत जो है वो दी हैं सरदार याकूब साहब को, फैसल याकूब साहब को और लतीफ़ अकबर साहब को और चौधरी यासीन साहब को। मैं कोशिश कर रहा था कि जी मेरी चौधरी रियाज साहब से बात हो सके, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो सकी। लेकिन जो है वो इसहाक़ डार साहब के और चौधरी रियाज साहब की तरफ से चौधरी अनवारुल हक साहब की हमायत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन को और मुस्लिम लीग नून के कायदीन को हदायत जो हैं या उसे सिफारिश के हैं या उसे उसके लिए को और अगर पोलाइट लफ्ज़ भी अगर आप अपनी सियासी क़यादत के एहतराम में रखना चाहें तो वो है। लेकिन राय साहब जो उसके बाद जो सूरत हाल हुई है वो बड़ी संगीन हुई है। आप ये देखें कि पिछली बार यही जनरल साहब जब पिछली बार अनवारुल हक साहब को बचाने गए थे सानिया मई के बाद, तो इन्होंने जब बात की थी तो सारी सियासी क़यादत ने जो है वो आमीन कर दिया था कि ठीक है अगर मकसद अनवारुल हक साहब अपनी गुड गवर्नेंस का चार्जशीट किया था कि ये मसला हल नहीं है। बात की थी मगर उस वक्त भी ज़्यादा लोगों ने बात नहीं की थी क्योंकि एक तो ये बात है कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी को इकट्ठा बुलाया था और मुस्लिम लीग नून सारी को इकट्ठा बुलाया था और फारूक ब्लॉक को इकट्ठा बुलाया था। अलग अलग जो है ये 3 मीटिंग्स हुई थी, उसमें भी जो है सियासी क़यादत ने जो है वो अदम एतमाद का इज़हार किया था। लेकिन क्योंकि उस वक्त अनवारुल हक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून में से उन्होंने करना वकार नूर साहब को और पार्टी में फैसल राठौर साहब और कासिम मजीद साहब और कुछ लोगों को उन्होंने वो किया हुआ था, तो वो क्योंकि एक दूसरे की बात बता के बाहर फंड शंड भी लेने होते हैं और बेशुमार सहूलतें लेनी होती है, तो उस वक्त जो है इन्हें थोड़ी सी स्पेस मिल गई थी। लेकिन आज जो है मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर की आवाम में अवेयरनेस आई है और जिस तरह लोग जो है अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले हैं, तो आज जो है राय सब सियासी क़यादत ने भी बड़ी जो है बालग नज़री का मुज़ाहरा किया और आज़ाद कश्मीर की जो सियासी क़यादत है उन्होंने जो है वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ یہ اپنا قومی فریضہ ادا کیا ہے کہ یہ حالات ہو رہی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے، شاید میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کو بعض لوگوں نے باوجود جو ہے وہ حالات سے خبر رکھا ہوا ہے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، انہیں بھی کسی وجہ سے جو ہے وہ اصل حالات سے آگاہی نہیں دی گئی، جس وجہ سے یہ انہوں نے فون کیا. لیکن جس طرح کے راج صاحب ہمارے پاس اطلاعات ہے، یا تو یہ سیاسی قیادت بتائے گی، لیکن جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں اور جس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے، چودھری یاسین صاحب کی جانب سے، سردار یعقوب صاحب کی جانب سے، لطیف اکبر صاحب کی جانب سے، اور اسی طرح جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے جس طرح کی گفتگو راجہ فاروق حیدر صاحب نے کی ہے اور کیا کہتے ہیں شاہ غلام قادر صاحب نے کی ہے، اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے آزاد کشمیر میں اپنی سیاسی جماعتیں بچانے کی آخری کوشش کی ہے. اور جس وقت آپ یہ سوچیں نا رائے صاحب کہ آزاد کشمیر کے نظام کو تہ و بالا کر دیا، آزاد کشمیر کے نظام کو تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا انوار الحق صاحب نے، اس وقت بھی جو ہے وہ اور سیاسی قیادت جو ہے وہ پیٹ چکی کہ مسلم لیگ نون والوں نے اپنی ساری قیادت کو سی سی کے ذریعے، عام کارکنز کے ذریعے سے لے کے مرکز تک بتایا، اور بعد میں جو ہے پارلیمانی پارٹی نے بتایا، پھر خود جو ہے فاروق حیدر صاحب نے جا کے بتایا، اسحاق ڈار صاحب کو، شاہ غلام قادر صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کو بتایا، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر سے اور سابق صدر وزیر اعظم سردار یعقوب صاحب اور اسپیکر اسمبلی نے جا کے فریال تالپور صاحبہ کو بتایا اور باقی قیادت کو بتایا. اس کے باوجود جب ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ بالکل جو ہے انہیں کو فرق نہیں پڑا، تو اس کے اوپر جو ہے یہ آج جو رد عمل آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اویئرنیس آئی ہے. اور اگر اس معاملے کو رائے صاحب سنجیدگی سے نہ لیا گیا اور انوار الحق صاحب کی اسی طرح کی سہولت کاری کی جاتی رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائیں گے، ٹوٹنے کی طرف چلے جائیں گے، اور جو پاپولر لیڈرشپ ہے اس کے پاس جو ہے وہ پاپولر بیانیے کے بغیر آزاد کشمیر میں جانے کی پوزیشن میں وہ نہیں رہے گی. اچھا درانی صاحب، یہ جو یعنی آزاد کشمیر میں گزشتہ یہ جو 18 ماہ کے دوران جو سیاسی عدم استحکام ہے یا جو انتشار ہے، تو ظاہر ہے اس سے پہلے تو کہیں یعنی ماضی میں آپ ظاہر یعنی بڑی حکومتوں کے دور میں آپ چشمدید گواہ بھی ہیں، تو یہ ایسے حالات نہیں ہیں. تو یہ کیسے یعنی وفاقی پارٹیوں نے آج اس نازک موڑ پہ سنگین ترین بحران ہے آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر تماشا بنا ہوا ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، یعنی جو حکومت کی اتحادیش ہیں، جو جماعتیں ہیں آپس میں دستوں کی رباں ہیں، ایسے حالات ہیں. پھر یہ کیسے یعنی دوبارہ وفاقی پارٹیاں اس یعنی تمام ایشوز پہ آنکھیں بند کیے اور جا کر پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، تو پھر یہ کس طرف جائے گا نظام؟ رائے صاحب، بدقسمتی سے جو آزاد کشمیر کے جو ہمارا جو خطہ ہے نا آزاد کشمیر، اس کا پرابلم یہ ہے کہ ادھر آزاد کشمیر میں وفاقی پارٹیوں کا وہ انٹرسٹ نہیں ہے جو ان کے باقی صوبوں میں ہے. نہ آزاد کشمیر سے ان کو کوئی سینٹ کی سیٹ چاہیے، نہ یہ وفاقی سیٹ ہے، نہ کوئی صوبائی سیٹ ہے. آزاد کشمیر میں انہوں نے ایک سیریمونیل سی اپنی پارٹیوں کا ٹوکن کے طور پہ رکھی ہوئی ہیں اس وقت تک، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پارٹی الیکشن جیت گئی تو ٹھیک ہے، نہ جیتی تب بھی ٹھیک ہے. مطلب اس طرح کا ان کا انٹرسٹ نہیں ہے جس طرح پیپلز پارٹی کا سندھ میں انٹرسٹ ہے، جس طرح پی ایم ایل این کا پنجاب میں انٹرسٹ ہے. اس طرح کا انٹرسٹ ان کا اس لیے نہیں ہے کہ آزاد کشمیر سے ان کو نہ تو نہیں تو پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ ہماری بنیادی کشمیر کی بنیاد پر. پیپلز پارٹی کیسے اپنے آپ دیکھیں نا، آپ نواز شریف اپنے آپ کو کشمیر نسل کہتے ہیں. آپ یہ تو دیکھیں کہ آزاد کشمیر چھوٹے سے خطے کے لیے جہاں پہ نہ سینٹ کی ان کے پاس کوئی سیٹ ہے، نہ کوئی صوبائی اسمبلی، نہ کوئی قومی اسمبلی، تو کیوں سیاسی جماعتوں کے قائدین جو پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرے؟ مطلب اتنے چھوٹے سے خطے کے لیے آزاد کشمیر کی حکومت ان کو دیتی کیا ہے؟ آزاد کشمیر حکومت سے ان کو ملتا کیا ہے کہ وہ اس کی خاطر سندھ کو داؤ پہ لگا دیں، آزاد کشمیر کی خاطر وہ پنجاب حکومت کو داؤ پہ لگا دیں یا وفاق میں اپنے لیے پرابلم کر دیں؟ تو جب اسٹیبلشمنٹ کا اتنا بڑا رول ہوگا، اتنا ان کا اپنا سٹیک ہوگا یا ان کا انٹرسٹ ہوگا آزاد کشمیر میں، تو نہ نواز شریف صاحب وہاں کھڑے ہوں گے، نہ زرداری صاحب کھڑے ہوں گے، نہ شہباز شریف کوئی اور لیڈر. ہاں البتہ یہ ہے کہ جس دن اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر لیا کہ آپ آزاد کشمیر میں یہ ہونا چاہیے، تو اس کے ساتھ آپ دیکھیے گا پیچھے کھڑے ہو جائیں گے سارے لیڈرشپ، اور ساری لیڈرشپ کہے گی یہ ہمارا کریڈٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آزاد کشمیر میں جب تک یہ رول ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا، جب تک وہ اس کو ڈس اون نہیں کرتے. ابھی تک تو دیکھیں نا اونرشپ انہوں نے لے رکھی ہے. انوار الحق صاحب نے پورا آزاد کشمیر اجاڑ کے رکھ دیا، آزاد کشمیر میں ریاستی بیانیہ جو ہے وہ دفن کر دیا. ریاست پاکستان کو جو مرضی کر دیں آپ وہاں پہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں.
تو کھڑے ہیں تو پھر آپ دیکھ رہے ریاست کا کیا ذمہ داری قبول کرو نا، ذمہ داری الزامات آپ نے نہیں وہ لے رہے ہیں الزامات، ہاں پھر نہیں رائے صاحب برا نہ دیکھیں نا، ایک تو بات سنیں نا کہ ذمہ داری تو وہ لے رہے ہیں، اگر آگے ذمہ داری نہ لیتے تو آج کا یہ اجلاس نہ ہوتا، اور اجلاس نہ ہوتا اور پھر وہ کہتے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں خود فیصلہ کر لیں، لیڈرشپ ان کی فیصلہ کر لے آزاد کشمیر میں کیا ہونا ہے، کیوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیا ہو ان کو وہ پاکستان کے بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت سے کر رہی ہیں، تو آزاد کشمیر میں بھی تو کیا جا سکتا تھا، لیکن ابھی میں نا امید نہیں ہوں، اس لیے کہ ابھی 2 دن کے بعد پھر یہ مشاورتی عمل ہونا ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ آصف زرداری صاحب سے بھی انہوں نے ملنا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملنا ہے، تو اس 2 دنوں میں کافی میجر چینج آ سکتی ہے، اور 2 دن کے بعد جو مشاورتی عمل ہوگا ہم اس وقت یہ ڈسکس کریں گے کہ اب کیا فائنل فیصلہ ہوا ہے۔ ایسا میں 2 باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک تو یہ جو تھا نا خیال کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے پیالی میں طوفان ہے، یہ نہیں کچھ نہیں، تو آج یہ بات یہ دیکھیں کہ آخر یہ کوئی ایک بہت سنگین نوعیت کا معاملہ تھا کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عسکری شخصیت جو پاکستان کے فیصلے کرتی ہے وہ ادھر مظفر آباد گئے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں گئے ہوئے ہیں آخر، یہ اتنی ان میں کیوں ضرورت پڑی ہے کہ جی ہر ایک بندے کو بلا بلا کے جو ہے وہ انوار اللہ کو روس حکومت اور آزاد کشمیر کے اوپر آن کے ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ جی اگر یہ نہیں، دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ یہ جو ان کے پیچھے کھڑے ہونے کی بات جو مرتضیٰ درانی صاحب کہہ رہے تھے، دوسری یہ بات ہے رائے صاحب یہ جو مسلم لیگ نون ختم ہوئی ہے، آپ نے کے پی کے میں مسلم لیگ نون نہیں رہی، سندھ میں مسلم لیگ نون نہیں رہی، بلوچستان میں مسلم لیگ نون جی بی میں نہیں رہی، جی بی میں مسلم لیگ نون نہیں رہی، یہ کیوں نہیں رہی؟ یہ ان اقدامات کی وجہ سے رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب اب آزاد کشمیر کی عوام کو تو نہیں جانتے نا کہ اسحاق ڈار صاحب کو کیا پتا، وہ سوچتے ہیں ان کے مقدمات ہیں کچھ اور ہے، ادھر جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں جو ہے وہ سب سے پاپولر جماعت جس نے جناب والا 5 سال حکومت کی اور اچھی گورننس کی، ان کی اپنی لیڈرشپ کو جو ہے وہ کسی ایک بے نامی کی وجہ سے جو ہے اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں اور اپنا جو گراس روٹ لیول تک جو کارکنوں میں مایوسی ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان پیپل پارٹی سندھ تک کیوں محدود ہوئی؟ اب اس کا آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں ہی تھا نا تھوڑا بہت، اب گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جب پاکستان پیپل پارٹی یہ اقدامات اٹھائے گی تو آپ یہ دیکھیں نا اس کا حال پاکستان پیپل پارٹی کا پنجاب والا ہوگا یا پاکستان پیپل پارٹی کا جو حال ہے وہ کے پی کے والا ہوگا۔ آزاد کشمیر میں جو بلوچستان کی جو سیاست ہے وہ ٹرائبل سیاست ہے، اس میں جو ریوائول ہے آج آئے ہوئے ہیں کل چلے جائیں گے، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی جو قیادت ہے اس کی بالغ نظری نہیں ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا جی کہ انتشار ہے اور انتشار کے وقت یہ نہیں ہوتا، اب یہ دوبارہ انہیں جو ہے مخصوص جو ہے وہ ٹائم دینا چاہتے ہیں، اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کو بہت شوق ہے کہ اس حکومت کا جو ہے وہ آنرشپ لینے کا، تو اپنا وہ کیا کہتے ہیں انوار الحق صاحب کو مسلم لیگ نون میں شامل کر لیں، اور اگر پیپل پارٹی والوں کو بہت شوق ہے تو وہ انوار الحق صاحب کو پیپل پارٹی میں شامل کر لیں اور پھر انوار الحق صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور ذمہ داری لیں کہ یہ جو آزاد کشمیر میں پاکستانیت کا جنازہ نکلا، یہ نظریہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا، تکمیل پاکستان کی جدوجہد کو جو نقصان پہنچا، یا جو ہے وہ پاکستانیت جو ہے آزاد کشمیر کے اندر کمپرومائز ہوئی ہے، یہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہم پاکستان پیپل پارٹی کی لیڈرشپ یا ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ لیتے ہیں، یا وہ کہہ دیں کہ ہم نے اپنی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ جیسے نہیں کہتے لدگی ہوگی یا سیپریشن ہے یا کوئی طلاق کا بتا دیں لوگوں کو کہ انہوں نے یہ اپنے چیپٹر قائم رکھنے ہیں، نہیں۔ لیکن میں رائے صاحب کو ایک بات بتا دوں، آج جو ہے وہ سیاسی قیادت نے اپنا حق ادا کر دیا، آزاد کشمیر کی مسلمہ سیاسی قیادت نے اپنا حق ادا کر دیا اور انہوں نے حالات جو ہے وہ آگاہ کر دیے ہیں۔ اب جو ہے وہ بال جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کی مرکزی قیادت کے پاس ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہ لوگ جو انوار الحق صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں اور انوار الحق صاحب کا غیر ضروری دفاع کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں انہیں بھی اپنا جو ہے وہ مقام مقرر کرنے کے لیے بہتر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ درانی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ آج جو ملٹری کورٹس انہوں نے 9 مئی کے جو ملزمان ہیں مجرمان ہیں ان کو سزائیں جو سنائی ہیں، یہ آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو 25 جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں ہوئی ہیں، تو آج کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال؟ دیکھیں رائے صاحب افسوسناک عمل ہے، کیونکہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں اور خاص کر جو پاک فوج ہے، پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے پاک فوج، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا فیز تھا جس میں انہوں نے 2 سے 10 سال کے سزائیں دی ہیں، قید بامشقت جو 25 ملزمان ہیں، اس کے بعد سیکنڈ فیز بھی ابھی آنا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ جس طرح کہ پاکستان اگر آرمی اور ان کی لیڈرشپ پاک فوج کی لیڈرشپ یہ فیصلہ نہ کرتی کہ 9 مئی کے ملزمان کی جو ہے ٹرائل وہ فوجی عدالتوں میں کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی شاید یہ سزائیں نہ ہوتی اور پھر ایک اور جو ہے نا 9 مئی ہو سکتا تھا آزاد پاکستان میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیکسٹ جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے ایک میسج ہے
کہ آپ نے اپنے اداروں کے لیے کی حرمت کا، ان کی اداروں کے، دیکھیں پاک فوج کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن ایک میسج ہوتا ہے. اگر اس دن کسی نے جا کے جناح ہاؤس میں آگ لگا دی تو کیا جناح ہاؤس ختم ہو گیا؟ یا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس کے تو کور کمانڈر ہاؤس وہیں پہ ہیں. لیکن ایک عزت ہوتی ہے دل میں، جو آپ کے مقام ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، آپ نے جو ہے نا وہ ان کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے قومی اداروں کو رسپیکٹ دینی ہوگی، اور اسپیشلی جو پاک فوج ہے وہ تو پاکستان کو جوڑے ہوئے ہے، پاکستان کی سلامتی کی ایک ضامن، ایک ہی ادارہ ہے جو اس وقت منظم ادارہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے، اس وقت بڑا میرا جو ہے نا خون کھولتا ہے جب پاکستان کے آرمی کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ لگاتا ہے. تو میں، کیونکہ ہم کشمیری جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ کشمیری ہیں، پاکستانیوں سے زیادہ، وی آر مور دین پاکستانیز. تو ہمارا تو جذبہ، ہمارا ایمان، ہمارا سب کچھ پاکستان ہے اور پاکستان آرمی ہے. ہم پاکستان آرمی کے خلاف کسی قسم کا نعرہ جو ہے نا وہ، یا اس کے خلاف کوئی، یہ جو ہم 13 مئی کا آزاد کشمیر کا جو واقعہ ہے، یا پھر 5 دسمبر کو جو انٹری پوائنٹس بند ہوئے، ہمیں تو اس بات کا افسوس ہے نا کہ وہاں پہ پاکستان فوج کے خلاف نعرے کیوں لگائے گئے. ہمیں تو اس بات کا افسوس ہے نا کہ وہاں پہ پاکستان کے وفاق کے خلاف نعرے لگائے گئے. جب یہاں سے آپ کھاتے ہیں، یہاں سے لیتے ہیں، پاکستان کے عوام جو ہے اپنا پیٹ کاٹ کے ہمیں دیتے ہیں، تو اگر ادھر سے دریا آ رہے ہیں تو جو لوگ یہ بیانیہ دیتے ہیں کہ ہمارے دریا ادھر جا رہے ہیں، تو پھر دریا روک لیں اگر آپ پر دریا روکنے کی کچھ سائنس ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی شروعات ہے. 9 مئی کے جو باقی ملزمان ہیں ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے، اور اگلے فیز میں مجھے لگتا ہے کہ یہ سزائیں جو ہیں مزید جو ہیں وہ کڑی سزائیں دی جائیں گی. عمر صاحب، جب یہ یعنی 9 مئی کے واقعات ہوئے اور حالات یعنی اس نیز پہ پہنچے کہ ذرا ابھی اس وقت جو یعنی پاکستان میں یعنی سیاسی عدم استحکام ہے، اور یعنی کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. ایک پارٹی، بڑی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ دیوار کے ساتھ ہے. تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ آرمی چیف خود اعلان کرتے، معافی کا اعلان کر دیتے، یار یہ سزا ہو گئی، ہمارے بچے ہیں تو ظاہر ہے آج کے بعد نہیں کرے تو ان کی عزت احترام ہوتا، تو چلو یہ سزائیں ہوگی تو کیا کہیں گے آپ اوور آل؟ ویسے ایک تو یہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ اگر نہ ہوتی تو یہ پاکستان کے مفاد میں تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ریکنسلیشن کی طرف جانا چاہیے تھا. معافی دے دے تاکہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس وقت اگر کچھ لوگ تھے جو آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ کوئی مگر یا تو بہکاوے میں آ گئے. اب انہیں جو ہے وہ 1.5 سال ہو گیا مئی کو، 1 سال 7 ماہ بعد. تو یہ کوئی اتنی جلدی بھی نہیں ہوئی، اور لوگوں نے پہلے جو ہے 3 4 ماہ وہ لوگ اندر رہے، 6 ماہ اندر رہے، کچھ لوگ ابھی تک جو ہے وہ گرفتار تھے. تو یہ جو صورتحال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ کرنے چاہیے تھے. لیکن پاکستانی فوج کے حوالے سے اور جو ہمارے ادارے ہیں جیسے جو قومی سلامتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور تحفظ سمجھا جاتا ہے لوگوں کے لیے، میرا خیال ہے کہ آئندہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی یہ سبق ہے اور عوام کے لیے بھی سبق ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو گناہ گار یا بے گناہ 9 مئی میں ملوث تھا، یا جو اس ٹرائل سے گزرا ہے، یا وہ اس گرفتاری سے گزرا ہے، اس کی جو 7 نسلوں کی توبہ ہے وہ تو بالکل نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیسن جو اس وقت دے دیا گیا تھا، اس کے بعد اگر ریکنسلیشن ہوتی، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس کے اوپر جو ہے جو ان کا سوشل میڈیا ونگ ہے اس کی طرف سے بھی وہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں گروپ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دونوں تھوڑے پیچھے ہٹتے تو وہ پاکستان کی بقا کے لیے تھا، پاکستان کے مفاد کے لیے تھا، اور پاکستان بدنامی سے بچ جاتا. اب یہ جو ٹرائل ہوئے ہیں اس کو لے کے جو ہے وہ پھر حکومت پاکستان اور پاکستان کے خلاف جو ہے ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے اس وقت انٹرنیشنل حالات بھی اسی طرح کے نہیں ہیں. تو میں جو ہے رائے صاحب ان سزاؤں کے اجتماعی طور پہ جو ہے حق میں نہیں ہوں. بہت شکریہ عامر صاحب، درانی صاحب شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور مظفر آباد میں جو اعلیٰ سطح اعلیٰ ترین جو اجلاس جاری ہے، اور شنید یہ ہے کہ شاید یہ کل بھی یعنی جاری رہے گا. لیکن جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے آزاد کشمیر کے معاملات خود اپنے ذمہ جو لیے رکھے ہیں، اور اب ان کی ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام آنا چاہیے. اور اگر آزاد کشمیر میں جو اس طرح انتشار ہے یا جو نظریاتی تخریب کاری کی طرف جس طرف آزاد کشمیر بڑھ رہا ہے، تو آپ ایسے جو ایشوز ہیں، جو اصل مسائل ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، اگر آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے، اگر آپ اس کو نظر انداز کریں گے، اور اگر اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو
تو یہ جو چھوٹے مسائل ہیں یہ پھر آگے یہ ایسے حالات میں آ جائیں گے، پھر کل شاید یہ آپ کے قابو میں نہ رہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اس وقت آزاد کشمیر کے حالات ہیں، آزاد کشمیر کے جو معاملات ہیں، یہ سیاسی معاملات ہیں، اور ان سیاسی معاملات کو آپ کسی دوسرے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ حل نہیں ہوں گے۔ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیپ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر کے علاقے ہیں، اس میں تمام تر وسائل کے باوجود ہندوستان بہت بڑی طاقت ہے، اس کے پاس بڑے وسائل ہیں، تو ان ایریوں میں، ان علاقوں میں وہ ایک بھی کشمیری کو ایسا نہیں خرید سکا کہ وہ جو ہندوستان کا نام لیں۔ تو یہ جو کشمیری ہیں بائی چوائس یعنی پاکستان کے ساتھ ہیں، تو کشمیری اور پاکستان کے درمیان جو تعلق ہے یہ ایک نظریتی تعلق ہے۔ اس تعلق کو کسی شخص کی وجہ سے اس تعلق میں اس میں خرابی نہیں آنی چاہیے۔ تو لہٰذا جو حالات ہیں، حالات اس بات کے جو متقاضی ہیں کہ آزاد کشمیر کے معاملات فوری طور پر استحکام آئے، تاکہ جو ہماری جو اصل مقصد ہے تحریک آزادی کشمیر، ساری توجہ اس تک جو فوکس رہے۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔